السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ میرے پیارے ناظرین، آج کا جو ٹاپک لے کر آیا ہوں میرے پیارے حکیموں کے ڈیمانڈ پر اور ان کی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے انہوں نے مجھے یہ دیا ہے کہ غدی عضلاتی تحریک کی علامات کے بارے میں ہمیں بیان کریں۔ تو پیارے ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ اسی طرح جس طرح پہلے میں بیان کرتا ہوں، سر سے لے کر مکمل قارورہ تک ہم جاتے ہیں، پوری ایک ایک جو ہے انسانی جسم کے اعضاء پر بحث کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے علاج کرنا ایک طبیب کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے سر کی علامات میں غدی عضلاتی تحریک کی علامات میں سر کی جو علامات ہیں وہ آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ صداع صفراوی ہوتا ہے، شقیقہ بائیں طرف کا ہوتا ہے، درد شقیقہ، اور اس کے علاوہ سرسام صفراوی ہوتا ہے، چہرے کے اوپر ورم ہو جاتا ہے، واپپوٹا بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنونی، ایسا مریض جنونی ہوتا ہے، ورم چہرہ باسبب تحلیل عضلات، یہ بھی کنڈیشن اس میں ہے، اور ورم سوزش و دماغ۔ اچھا، اس کے علاوہ آنکھوں اور پلکوں کی علامات میں ایسے مریض میں یہ ہوتا ہے دمہ صفراوی ہوتا ہے، یرکان اصغر ہوتا ہے، آنکھوں میں درد ہوتی ہے، صفرا کے سبب آنکھوں میں درد بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ ناسور چشم صفراوی، پپوٹے کے صفراوی دانے۔ اس کے آگے چلتے ہیں کہ کانوں کی علامات میں یہ ہوتا ہے ایسے مریض کے کان کی سوزش ہوتی ہے، کانوں سے پیپ آتی ہے اور کان کا زخم اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ ناسور بن جاتا ہے۔ لب کی علامات میں یہ ہے کہ لب پر صفراوی چھالے، زرد رنگ کے صفراوی چھالے مریض کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ناک کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ سوزشی نزلہ زکام ہوتا ہے، نکسیر بھی پھوٹنا اس کی علامات میں شامل ہے۔ ناک کی صفراوی پھنسیاں نزلہ کبدی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منہ اور گلے کی علامات کے بارے میں یہ بتا دوں کہ منہ آنا باوجہ غلبہ صفرا کا، گلے کی غشائے مختاطی کا ورم اور منہ میں پھنسیاں بھی اس کی علامات میں شامل ہیں۔ پھیپھڑوں کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ ضیق النفس کبدی، صفراوی کھانسی، پھیپھڑوں کا ورم اور پھیپھڑوں میں پیپ کا بھر جانا، پھیپھڑوں میں جلن بھی ہوتی ہے، اور پہلو کا درد بھی غدی عضلاتی تحریک کی علامات میں آتا ہے۔ دل کی علامات یہ ہیں کہ ضعف قلب کا مریض ہو جاتا ہے، غشی، سوزش، غلاف قلب یا دل کا پھیل جانا اس کی علامات میں شامل ہے۔ پستان کی علامات یہ ہے کہ ورم سری ہار، یہ مریض کی کنڈیشن ہے، دبیلا سری یا قلت البن۔ اس کے علاوہ معدہ و آنتوں کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ قے صفراوی، معدے میں جلن، ضعف معدہ کا مریض ہوتا ہے، پیچش، آنتوں میں مروڑ وغیرہ۔ جگر کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ جگر سوزش کر جاتا ہے، پھول جاتا ہے، صدع جگر یرکان یعنی کہ ورم جگر، کدو دانے، یرکان اصغر وغیرہ اس کی علامات میں شامل ہے۔ مقد کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ کرو المقد، ناسور المقد، کانچ نکلنا یعنی کہ چیخنے کیڑے، یہ بھی اس مریض کی علامات میں شامل ہے۔ گردہ و مثانہ کی علامات یہ ہے کہ وجہ الکلیہ، مثانے میں جلن وغیرہ ہوتی ہے، گردے میں پتھری بھی اس مریض کی علامات میں شامل ہے۔ اور عضو تناسل کی جو علامات ہیں، صورت انزال، انتشار کے ساتھ امساک میں کمی بھی آ جاتی ہے، بندہ جلدی فارغ ہو جاتا ہے۔ اور خشیہ کی علامات میں ہے کہ قطرہ قطرہ پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے۔ تو
پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، اور استسقاء خشیہ بھی، یہ بھی اس مریض کی علامات میں شامل ہے۔ اور رحم کی علامات میں یہ ہوتا ہے ورم رحم، رحم کا باہر آ جانا یا سوزش رحم، اور عسر التمس، یہ بھی اس مریض کی علامات میں شامل ہے۔ جو ایسے مریض میں جوڑوں کی جو علامات ہیں، جوڑ سوزش کرتے ہیں، درد بھی بہت زیادہ جوڑوں میں ہوتی ہے، وجع المفاصل، یہ بھی اس کی علامات میں ہے۔ جلد کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ جلد زرد پڑ جاتی ہے، صفراوی خارش ہوتی ہے، پھوڑا خسرہ وغیرہ، یہ بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ قارورہ، اس تحریک میں پیشاب کا رنگ زرد سرخی مائل ہوتا ہے۔ ایک طبیب صاحب نے بولا کہ قارورہ کے بارے میں دوبارہ آپ بیان کر دیا کریں، تو اس مریض میں جو قارورہ کا رنگ ہوتا ہے، یعنی کہ پیشاب کا جو رنگ ہوتا ہے، وہ پیشاب کا رنگ زرد سرخی مائل ہوتا ہے۔ رحم کی علامات میں کچھ مزید تھوڑا سا بیان کر دوں کہ رحم سے خون وغیرہ بہتا ہے ہر وقت، ایسی عورتیں بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں، یا ایسی عورتوں میں اگر حمل ہو بھی جائے تو دوسرے تیسرے میں حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ عام اس کو پورے ٹاپک کو چھوٹے سے میں نے ایک ٹاپک میں کلوز کیا ہے، یہ ذرا دوبارہ عمومی علامات آپ سن لیں۔ یعنی کہ ایسے مریض میں جنون، یرکان اصغر یا آنکھوں کا زرد ہونا، کانوں کی سوزش، پھیپھڑوں میں جلن، ضعف معدہ یا معدہ میں جلن ہونا، پیچش، سوزش جگر، مثانہ میں جلن، صورت انزال کا مسئلہ، قطرہ قطرہ پیشاب لیکن وہ بھی جلن کے ساتھ آنا، جوڑوں کی سوجن، جوڑوں کا درد، جلد کا رنگ زرد پڑ جانا، پیشاب کا رنگ زرد سرخی مائل ہونا، یہ تمام تر اس کی عمومی علامات ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرا نمبر نوٹ فرما لیں 034341674776۔ اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین۔